السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کے ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت دن طلوع ہو رہا تھا۔ ایک 12 منزلہ عمارت کے ایک فلیٹ میں ایک آدمی نکلا جس کے چہرے پر ماسک تھا اور اس نے ایک اپنا آپ ایک ہوڈی کے ذریعے چھپا رکھا تھا۔ وہ لفٹ سے اترا، وہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنی گاڑی نکالی اور مارکیٹ چلا گیا۔ وہ جلدی میں نظر آتا تھا۔ وہ ایک سپر سٹور میں داخل ہوا۔ اس نے جلدی جلدی کچھ چیزیں اپنی ٹوکری میں ڈالی جن میں بریڈ، جام، انڈے، مکھن اور دودھ کی بوتلیں تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ ٹوائلٹ پیپرز اور مزید گھر کی ضرورت کا سامان تھا۔ اب وہ کاؤنٹر پر کھڑا بے چینی سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، چونکہ ابھی دن پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے اسٹور میں زیادہ رش نہ تھا، مگر پھر بھی اکا دکا لوگ موجود تھے۔ اس کی باری آئی اور اس کا سامان اسکین ہوا۔ وہ بے چین سا کھڑا اپنا پاؤں زمین پر مار رہا تھا۔ Is everything is okay, sir? کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے پوچھا۔ Yes, perfectly fine. اس نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کا چہرہ ایک ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ لڑکی کو اس کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر اس نے کندھے اچکا دیے، سامان اور گارڈ اس کے حوالے کیا۔ اس نے جلدی سے سامان پکڑا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے سانس بحال کی اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ وہ اب سامنے سڑک پر کھڑے ایک پولیس آفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے اور پھر گاڑی چلا دی۔ آفیسر نے اس کی گاڑی روکی، کچھ تلاشی لی اور اس کو جانے دیا۔ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، پھر مگر جانے کا اشارہ ملتے ہی اس کی سانس بحال ہوئی۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ پولیس آفیسر کی جانب اچھالی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ پاکستان میں ابھی شام ہو رہی تھی۔ ابراہیم گورسی کے کمرے میں تاریکی تھی۔ وہاں عجیب خاموشی تھی اور اسی خاموشی میں بس ابراہیم کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، بلکہ وہ تھکا ہارا ہوا تھا، اس لیے وہ سویا تو اس وقت اس کا انداز ہی نہ ہوا، اور اب عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ صفا نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر وہ ہنوز سو رہا تھا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ نرمی سے بند کیا کہ کہیں اس کی آواز سے ابراہیم کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ وہ واش روم میں داخل ہوا تو لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ سامنے دیوار میں ایک دیو کا آمد آئینہ تھا۔ صفا نے اس آئینے میں اپنی حالت ظاہر دیکھی۔ اس کا لباس مٹی سے آلود ہو چکا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں، ان میں سرخ ڈورے پڑ گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ آشوب چشم کی مریضہ ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور واش بیسن کی جانب بڑھی۔ اس کے سامنے بھی آئینہ تھا۔ وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی چبھ رہا تھا۔ صفا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے پاس پڑا تولیہ اٹھایا اور اپنا چہرہ تھپتھپایا۔ اس کے کپڑے وہ خراب ہو چکے تھے، پہلے مٹی لگی ہوئی تھی اور اب پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے وہ مٹی گار بن کر ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ صفا نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو کوئی کپڑا نظر نہ آیا۔ اس نے ایک الماری کھولی تو اس میں ایک باتھ روب ہینگر کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ صفا نے اپنے لب کچلتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اس نے سر جھٹکا اور الماری بند کرنے لگی کہ نظر دوبارہ اپنے کپڑوں پر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر دوبارہ الماری کھولی۔ ابراہیم کی آنکھ ایک فون کال سے کھلی تھی۔ وہ فون سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا اور آنکھیں ملتا ہوا بیٹھا، اور اس نے فون اسکرین کو دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے مؤدب سے انداز میں سلام کیا۔ جی بابا، میں ٹھیک ہوں، اس نے تھکے سے لہجے میں جواب دیا۔ ابراہیم بیٹا، مجھے آج حوریہ نے اس بارے میں بتایا، بہت دکھ ہوا بیٹا۔ وہ رحمان کرداوی تھے جو ابراہیم میں خاموش رہا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں بیٹا، اس معاملے میں تمہیں میری کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو لازمی بتانا۔ جی بابا، ضرور، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کہتے انہوں نے فون بند کر دیا۔ ابراہیم نے بیزاری سے فون ساتھ پڑی ٹیبل پر پٹکا، مگر اگلے ہی لمحے اس کو خیال آیا کہ اس کے کمرے میں ایک اور وجود بھی موجود ہے، اور اس طرح اپنی مصری رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتا۔ لڑکی، لائٹ آن کرو، اس نے جھجکتے ہوئے صفا کو پکارا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے چونک کر بیڈ کی جانب دیکھا، وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے کمرے کی ساری لائٹس آن کی، وہ وہاں نہیں تھی۔
सिफा सिफा। वो इसको इधर उधर ढूंढ रहा था। फिर इसको ख्याल आया कि वो फौरन बाहर की जानिब लपका। वो नंगे पाँव सीढ़ियाँ उतरते लाउंज में आया। जुलेखा अम्मा, इसने पुकारा तो वो किचन से निकले। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? इन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा। अम्मा, सिफा कहाँ है? इसने तने जबड़ों से पूछा। पता नहीं बेटा, मैं तो इसके बाद तुम्हारे पोर्शन की जानिब गई ही नहीं। वो नीचे आई थी। अब वो अब की बार वो गुर्राया। नहीं आई। जुलेखा ने नफी ने सर हिलाया था। जुलेखा अम्मा। इब्राहिम एक कदम आगे बढ़ा। क्या बाबा ने इसको माँ बाप से मिलने भेजा है? वो आहिस्ता आवाज में गुर्राया। नहीं, नहीं इब्राहिम। वो परेशान हुई। देखिए जुलेखा अम्मा, इसने उंगली खड़ी की। अगर किसी ने इसको इसके घर से निकलने में इसका साथ दिया है तो बता दे, मैं माफ कर दूंगा। पर अगर मुझे इल्म हुआ तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, फिर ख्वाह वो आप ही क्यों ना हो। इसने सीढ़ी की रेलिंग पर जोर से हाथ दे मारा। जुलेखा लड़खड़ाकर पीछे हटी। इब्राहिम बेटा, मैं सच कह रही हूँ। वो नीचे नहीं आई। मैं सारा वक्त यही मौजूद थी। जुलेखा ने इत्मीनान दिलाने की कोशिश की, जबकि वो चाबियां उठाता बाहर निकला। निकलने से पहले इसने मेन डोर के साथ पड़ी एक चप्पल पैरों में अड़स ली, क्योंकि वो अंदर जाकर जूते पहनने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। वो गाड़ी में आकर बैठा। इसने गाड़ी गिराज से निकाले। इसका कहर देखकर गार्ड ने जल्दी से गेट खोला। वो अब गाड़ी को हवा में उड़ाता हुआ लेकर जा रहा था और उसकी मंजिल थी कुरैशी हाउस। लड़की, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम वहां हुई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ताकि दोबारा तुम गोरसी हाउस से निकलने से पहले एक लाख दफा सोचो। वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर एक हाथ जमाए दूसरा बालों में फेरता सफा से होलनाक तरीन अंजाम के बारे में सोच रहा था। चंद घंटे, महज चंद घंटे सो क्या गया मैं? तुमने समझा कि इब्राहिम गोरसी मर गया है? वो दहाड़ा। हाँ, लेकिन जब अपने ही सिक्के खोटे हों तो इंसान किससे शिकवा करे। बाबा, आपने अच्छा नहीं किया। इसके साथ साथ सुफियान गोरसी को भी कोसा। सिफा इब्राहिम, अगर तुम आज कुरैशी हाउस में हुई तो मैं सारे कुरैशी हाउस को मिट्टी का ढेर बना दूंगा। फिर इनको मालूम होगा कि इंतकाम कहते किसको है। वो बड़बड़ाता हुआ मुसलसल अपनी गाड़ी में रफ्तार बढ़ा रहा था। खतीजा बेगम लाउंज से मुंसलिक एक प्रेयर हॉल में नमाज अदा कर रही थी। इन्होंने नमाज मुकम्मल की और दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, इनके अल्फाज ने साथ छोड़ दिया और आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गई और गिड़गिड़ा कर अपनी बच्ची की हिफाजत की फरियाद करने लगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। इसको इस जमाने के मकरू फरेब का नहीं पता। अल्लाह जी, मेरी बच्ची को अपनी पनाह में रखें। मेरी बच्ची की हिफाजत करें। इसके शौहर के दिल में इसके लिए रहम डाल दे। वो मुसलसल दुआएं मांग रही थी। या अल्लाह, अगर इसका नसीब इब्राहिम है तो इब्राहिम के दिल में सफ़ा के लिए नरम गोशा पैदा कर दे। लेकिन अगर इन दोनों का साथ बस एक इंतकाम की वजह से है तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दे और मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दे। वो रोती रहीं और दुआएं मांगती रहीं कि अचानक लाउंज का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला। इन्होंने चौंक कर देखा। वहां से लाउंज का सारा मंजर दिखाई न देता था। वो जल्दी से आंसू साफ करती हुई उठी और लाउंज में आई। सामने वो शख्स सोफे पर बैठा था, टेक लगाए, टांग पर टांग जमाए। अब इब्राहिम। खतीजा बेगम के अल्फाज बिखर गए। नहीं, इब्राहिम नहीं। इसने सर झटका। खतीजा बेगम ने बेचारगी से इसकी जानिब देखा। कुरैशी खानदान की मौत। वो दहाड़ा और उठकर सामने पड़े कांच में मुक्का दे मारा। वो कांच किरची किरची हुआ था। धमाके की वजह से खतीजा बेगम ने कानों पर हाथ रख लिए थे। सिफा कहाँ है? वो घर जा। तुम क्या कह रहे हो इब्राहिम? वो वो ना समझी से इसकी जानिब देखने लगी। देखो, मैं आराम से पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है इसको? इसकी गरज से पूरा कुरैशी हाउस लरजा उठा था। अब इब्राहिम, वो तो तुम्हारे पास है। इन्होंने बमुश्किल लफ्ज अदा किए थे। ज्यादा होशियारी नहीं, कहते इब्राहिम ने अपनी जेब से गन निकाली और सीढ़ियां चढ़कर। इब्राहिम, वो यहाँ नहीं है। वो ऊपर हाथ रख के अपनी हिचकियां रोक रही थी। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी इसके पास नहीं है तो कहाँ चली गई? अब इनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। इसने सपा के कमरे का दरवाजा खोला। खुला नहीं बल्कि लात मारकर तोड़ा ही था। दरवाजा खुला हुआ था मगर कमरा खाली था। वहां सन्नाटा था। इब्राहिम ने फौरन वॉशरूम का दरवाजा खोला। वो भी खुल गया। वॉशरूम भी खाली था। वो वहां से निकला और सीढ़ियां फैलाते टेरेस पर पहुंचा। वहां इसने
इधर उधर देखा, कोई बंदा न बशर। कहाँ हो तुम लड़की? इसने गन से अपना माथा रगड़ा और फिर नीचे उतर आया। इसने एक निगाह परेशान हॉल खड़ी खतीजा बेगम को देखा, फिर इनको गन के इशारे से ही वार्न करता वहां से चला गया। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ गई? अब एक नई आजमाइश, एक नई परेशानी ने इनका हालत खुश कर दिया था। रात का अंधेरा हर सू फैलता जा रहा था। वो कितनी ही देर गाड़ी सड़क पर घुमाता रहा, फिर इसने गाड़ी खिड़की की जानिब मोड़ दी। वो सते हुए चेहरे के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो जुलेखा सामने आई। क्या हुआ इब्राहिम, सफा का कुछ पता चला? इसने परेशानी के आलम में पूछा। नहीं, और दुआ करें कि वो अब मुझे न मिले। अगर वो मिल गई तो अब जान से जाएगी। वो कहता सीढ़ियां चढ़ने लगा। तुमने बालकनी देखी? वॉशरूम? अब जुलेखा अम्मा पीछे से अंदाजे लगा रही थी। इब्राहिम का माथा ठिठका। वो हड़बड़ी में सीढ़ियां फलांग गया। इसने स्लाइडिंग डोर ओपन किया, वहां कुछ नहीं था। अब इसका रुख वॉशरूम की जानिब था। इसने एक लम्हा जाया किए बिना वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। कौन है? सिफा की चीख बरामद हुई। इब्राहिम ने सामने का मंजर देखा तो वो पागल हो गया। वो बाथरोब पहने फर्श पर बैठी अपने कपड़े धो रही थी। सिफा ने घबरा कर इब्राहिम को देखा, फिर बाथरोब से नजर आती अपनी टांगों को देखा। इसकी पिंजलियां नजर आ रही थी। इसने आंखों पर हाथ रख के एक चीख मारी तो इब्राहिम होश में आया। लाहौल वला कुव्वता। इसने बड़बड़ाते हुए आंखें बंद की। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिफा ने आंखों पर हाथ रख के ही पूछा। पागल लड़की, इब्राहिम बंद आंखों से ही गुर्राया। आप बाहर जाएं प्लीज, सिफा ने रुख मोड़कर कहा। तुम तुम जल्दी बाहर आओ। इसे हुक्म देता हुआ फौरन वॉशरूम का दरवाजा बंद करते अपने कमरे में आया। इब्राहिम ने बेड पर अपनी गन पटकी और बालों में उंगलियां धंसाए खड़ा हुआ। उफ, ये लड़की आज मरते मरते बची है। इसने आंखें बंद करके एक ठंडी सांस खारिज की। इब्राहिम बेटा, बाहर से जुलेखा अम्मा की आवाज आई। जी अम्मा, वो यही है। इसने कोप सदा लहजे में जवाब दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो शुक्र अदा करती नीचे चली गई। इब्राहिम बेचैनी से कमरे में टहलता रहा, मगर वो बाहर ना आए। हत्ता कि आधा घंटा गुजर गया। इसने गुस्से में आकर दोबारा वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की क्या वहीं पनाह लेने का इरादा है? इसके लहजे में गुस्सा और तकान वासे थी। सिफा, जो कि अब बाथटब के किनारे सीने पर हाथ बांधे बैठी सामने हैंगर पर लटकते कपड़ों को घूर रही थी, अचानक मतवज्जा हुई। नहीं तो, इसने बमुश्किल जवाब दिया। तो फिर बाहर आओ जल्दी। वो एक बार फिर से दहाड़ा तो अंदर बैठी सिफा लरस गई। इसके बाल गीले थे, वो पहले नहाई थी, फिर इसने बाथरोब पहनकर अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। मगर अब मसला ये था कि सामने लटकते हुए कपड़ों में से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो ना तो गीले कपड़े पहनकर बाहर जा सकती थी और ना ही बाथरोब पहनकर। इसलिए वो वहीं बैठी ठिठरती रही। वो मैं अभी नहीं आ सकती बाहर। थोड़ी देर बाद सिफा ने बमुश्किल कहा। बाहर खड़े इब्राहिम ने मुठियां भींच ली। लड़की, मैंने कहा बाहर आओ। अगले 2 मिनट में तुम बाहर आओ, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। और अगर मैं अंदर आ गया तो फिर। वो कहते कहते रुका, जब सिफा की आवाज दोबारा समातों से टकराई। दरअसल मेरे कपड़े नहीं सूख रहे। क्या? इसने हैरत से बंद दरवाजे को देखा। मैंने अपने कपड़े धोए थे, मगर अभी वो गीले हैं। जब सूख जाएंगे तो पहनकर बाहर आ जाऊंगी। वो वहीं से चिल्लाई। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मौसम देखा है तुमने? वो कपड़े ड्रायर के बिना खुश्क नहीं होंगे। और तुम कब तक वहां रहोगी? वो जबड़े भींच कर रह गया। यहाँ तो ड्रायर नहीं है। सिफा ने इधर उधर नजर दौड़ाई। वो इसलिए कि लॉन्ड्री रूम नीचे है। बेवकूफ कमअकल लड़की। इसकी दहाड़ दोबारा गूंजी तो सिफा लरस कर रह गई। क्या मतलब? तो अब मैं क्या करूं? सिफा ने लब काटे। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस खारिज की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की आखिरी कोशिश की। अगर अकल से काम लेती तो इन शॉपिंग बैग्स को देख लेती एक नजर। वो ऊंची आवाज में बोला। मुझे वो कपड़े नहीं चाहिए। वो डिटाई से जवाब दे रही थी। इब्राहिम की आंखें गुस्से और हैरत से फैल गई। इसने वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा। लड़की, तुम सर्दी से मर जाओगी। इसने दरवाजे पर मुक्का दे मारा। मर जाने दे। सिफा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती थी। हाँ, और जैसे मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो बड़बड़ाता हुआ बेड की जाने बढ़ा। शॉपिंग बैग्स वैसे ही पड़े थे। इन छू अनछुए इसने एक बैग उठाया। इसमें से एक सूट निकाला। वो वेलवेट का ब्राउन ड्रेस था। इब्राहिम ने मुट्ठी में सूट पकड़ा और वॉशरूम की डोर नॉब घुमाई। सिफा ने डोर नॉब घूमती देखती तो वो हड़बड़ा कर उठी। दरवाजा खोला। वो सामने आंखों पर हाथ रखे खड़ा था। ये लो, ये पहनकर 1 मिनट में बाहर आओ।
اس نے ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے دوسرے ہاتھ سے سوٹ صفا کی جانب بڑھایا۔ مما مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت شدید ٹھنڈی محسوس کر رہی ہے۔ لڑکی، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے وارننگ دی۔ سفالت کاٹنے لگی۔ میں 3 تک گنوں گا، یہ پکڑ لو اور پہن کر باہر آ جاؤ، ورنہ میں خود اندر آ جاؤں گا اور تمہیں زبردستی پہناؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ غرایا آتصفا نے جلدی سے آگے ہو کر کپڑے پکڑ لیے۔ آپ پلیز جائیں۔ اس نے التجا کی تو ابراہیم نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ سپاہ جو کہ سانس روکے کھڑی تھی اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ پھر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بال گیلے تھے، وہ اب شدید کپکپاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے پشت واش روم کے دروازے کی جانب کی۔ وہ کھڑا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھولا تو اس نے مڑ کر دیکھا، سپاہ براؤن فراک پہنے ہوئے کھڑی تھی، مگر اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے پر چٹکے ہوئے تھے اور وہ کھڑی ٹھٹر رہی تھی۔ اس کا جبڑا بھی کپکپا رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی، ایک معصوم چھوٹی سی چڑیا جو کہ سردی کی وجہ سے کپکپا رہی ہو۔ ابراہیم نے موبائل بیک پر پٹکا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، اس کو کندھوں سے دبوچا۔ پاگل لڑکی، مرنے کا ارادہ ہے تو بتاؤ، وہ اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، مگر اس طرح تم نہیں مرو گی، چاہے قسم لے لو، وہ جبڑے بھیجتے دبے دبے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ سپاہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ ابراہیم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھا، واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تولیہ تھا۔ اس نے تولیہ صفا کی جانب اچھالا۔ خشک کرو اپنے بال، وہ حکم دیتا جا کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ صفا کانپتے ہاتھوں سے بال خشک کرتی ہی بیٹھ پر بیٹھی۔ بال تھوڑے خشک ہوئے تو ابراہیم دوبارہ کھڑا ہوا۔ صفا نے خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے قہر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور جا کر سائڈ ٹیبل کے دروازے سے ایک ہیئر ڈرائر نکالا اور صفا کے آگے پھینکا۔ بال اچھی طرح خشک کرو، اور دوبارہ حکم دیتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے صفا نے کانپتے ہاتھوں سے ہیئر ڈرائر اٹھایا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر بیٹھی۔ اس نے لیمپ سے سوئچ بورڈ میں ہیئر ڈرائر کا سوئچ لگایا اور بال سکھانے لگی۔ ڈرائر سے آتی ہوئی گرم ہوا نے صفا کے قدرے سکون بخشا۔ اس کی کپکپاہٹ اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پورے ریشمی بال خشک ہو گئے تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پاؤں بیڈ پر رکھے اور ڈرائر کی مدد سے ان کو حرارت پہنچائی۔ اب صفا کی کپکپاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس نے لحاف میں اپنا آنکھ چھپا لیا۔ نرم گرم لحاف نے اس کی روح تک میں سکون اتار دیا۔ وہ پرسکون ہو کر لیٹی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا، مگر زلیخا اماں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ صفا نے چونک کر اسے دیکھا اور بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ زلیخا نے ٹرے اس کے سامنے رکھی تو اس میں چکن سوپ تھا۔ گرم گرم سوپ سے نکلتی بھاپ نے صفا کو پرسکون سا کر دیا۔ زلیخا ٹرے رکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ یہ پی لو، اس کے بعد تمہیں دوا بھی دینی ہے۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ صفا نے ایک نظر سوپ کو دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ گرم گرم سوپ پی لے تاکہ اس کی سردی کی شدت کم ہو جائے، مگر اس نے اگلے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیا، لے جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ پی لو صفا، زلیخا کا لہجہ آج نرم تھا۔ کہا نا نہیں پینا، لے جائیں۔ اس نے رخ پھیرے پھیرے جواب دیا۔ زلیخا کچھ کہنے لگی کہ ایک مردانہ آواز نے ٹوکا، آپ جائیں زلیخا اماں۔ اس کی آواز پر صفا نے چونک کر دیکھا۔ وہ کھلے دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے ٹیڑھا سا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صفا ڈر کے مارے سیدھی ہو کر بیٹھی، جبکہ زلیخا باہر نکل گئی۔ اس نے پیر کی مدد سے ہی دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ صفا کی آنکھوں میں جہاں کچھ دیر پہلے ڈٹائی اور بے خوفی تھی، وہاں اب خوف ڈرایا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آرام سے سوپ پی کر دوا کھا لو، میں دوبارہ ہسپتال لے کر نہیں جاؤں گا، وہ ٹہر ٹہر کر بولا۔ تو صفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہا نا، وہ بولنے لگا کہ اس سے پہلے کہ صفا نے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور چمچ بھر بھر کر پینے لگے۔ ابراہیم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ سوپ ختم ہو گیا۔ صفا نے پیالہ رکھا اور ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے سائڈ ٹیبل پر پڑی دوا کی جانب اشارہ کیا۔ صفا نے خاموشی سے دوا کی ڈبیاں اٹھائیں اور گولیاں پانی کے ساتھ نگل لی۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور دوبارہ زلیخا کو آواز دی، اماں برتن لے جائیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے پکارا تو زلیخا فوراً کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے خالی پیالے کو دیکھا اور ایک نظر صفا کو جو سہمی سی بیٹھی تھی۔ کمال ہے، ابراہیم نے ایک لفظ کہے بنا اس کو قائل کر لیا۔
وہ دل ہی دل میں کہیں کہتی برتن لے گئی، جبکہ وہ اب ڈریسنگ میں گھس گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر وہ جب باہر نکلا تو تیار سا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے کو باہر سے لاک کر کے چلا گیا۔ صفا نے غیر یقینی سے بند دروازے کو دیکھا اور وہ نڈھال سی ڈھہ گئی۔ اس نے لحاظ درست کیا، دوا نے جلد ہی اثر دکھایا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو سفیان گورسی پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئے۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ کہیں سے بھی نہیں۔ ابراہیم کندھے اچکا گیا۔ صفا کہاں ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ کمرے میں ہے۔ کیوں؟ وہ لاپرواہ سے بولا۔ تم قریشی ہاؤس کیا کرنے گئے تھے؟ اب کی بار ان کی آواز میں غصہ تھا۔ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے۔ وہ لاپرواہ بنا رہا۔ اور کہاں تھی تمہاری وہ چند دن کی بیوی؟ انہوں نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ واش روم میں۔ وہ مختصر جواب دے رہا تھا، جبکہ سفیان گورسی کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ تم پاگل ہو ابراہیم؟ اب کی بار وہ گرجے۔ بابا، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، آ کر بات کروں؟ اس نے اجازت مانگی۔ اس کا مؤدبانہ انداز سفیان گورسی کو مزید تپا گیا، مگر وہ خاموش رہے۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، آپ اگر سو گئے تو صبح بات کر لیں گے، وہ آرام سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ رات گئے وہ اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ اپنی جیکٹ کی زپ کھلواتا ہوا گاڑی سے نکلا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ کہاں ہے؟ اس نے چلتے چلتے اس لڑکے سے پوچھا۔ سر نیچے بیسمنٹ میں ہے، آسم نے بتایا اور ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، میرا سامان لے آؤ، کہتے وہ بیسمنٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آسم دوسری منزل پر چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر بیسمنٹ میں پہنچا تو وہ تاریک تھی۔ اس نے دیوار میں نصب ایک بورڈ پر ہاتھ مارا تو بٹن آن ہوا۔ وہ ایک بلب جو کہ بیسمنٹ کے عین وسط پر چھت کے ساتھ لٹک رہا تھا، وہ چھت کے اندر نصب نہیں تھا بلکہ اس کو لٹکا دیا گیا تھا۔ وہ ایک تار کے ساتھ نیچے جھول رہا تھا۔ سامنے کا منظر واضح ہوا تو ایک نوجوان لڑکا کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے پاؤں کرسی کے دونوں ٹانگوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے منہ کو ایک ٹیپ کی مدد سے مقفل کیا گیا تھا۔ وہ نڈھال سا ایک جانب لڑکا ہوا تھا۔ ابراہیم اس کی جانب چلتا ہوا آیا، اس کو تھوڑی سے دبوچا اور جھٹکا دے کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس لڑکے نے آنکھیں کھولنی چاہی مگر آنکھوں کو چندھیا دینے والی تیز روشنی جو اس کے عین سر پر لٹکتے بلب سے آ رہی تھی، اس نے اس کی آنکھوں کو کھلنے نہیں دیا۔ کون ہے؟ وہ مشکل بولا۔ اس کو سامنے کھڑے شخص کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ بلب کے نیچے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر اس کی ہوڈی کا سایہ پڑ رہا تھا جو اس کی جیکٹ کے ساتھ اٹیچ تھی۔ اس کو سامنے کھڑے شخص کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ بلب کے نیچے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر اسی کی ہوڈی کا سایہ پڑ رہا تھا جو اس کی جیکٹ کے ساتھ اٹیچ تھی۔ زاویار کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد اس لڑکے کی سماعتوں سے ایک بھاری مردانہ آواز ٹکرائی۔ کون ہو تم اور کیوں باندھا ہوا ہے مجھے؟ وہ لڑکا ابراہیم کی بات کے سوال پر پرواہ کیے بنا بولا۔ ابراہیم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنایا، اس لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ اس لڑکے کو زوردار جھٹکا لگا، اس کے ہونٹ پھٹ گئے۔ اس کو لگا کہ کوئی لوہے کا ہتھوڑا اس کے چہرے پر آ لگا ہے۔ اب کی بات اس کی غنودگی میں ڈوبی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ وہ کون ہو تم؟ وہ خون آلود چہرہ لیے ابراہیم کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیری موت، وہ غرایا۔ لیکن میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ لڑکا گھبرا گیا۔ زاویار کہاں ہے؟ اس بار میں ہی جواب دوں، ایک بار میں ہی جواب دو۔ اب اگر پوچھا کہ میں کون ہوں تو تمہاری زبان میرے سوال کا جواب دینے لائق بھی نہیں رہے گی۔ ابراہیم اس کی تھوڑی دبوچ کر بولا تو اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے نکلتا خون ابراہیم کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اس نے حقارت سے اپنا ہاتھ اسی لڑکی کے کپڑے سے صاف کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، وہ لڑکا ہمت چڑھ کے بولا۔ ٹھیک ہے، ابراہیم کہتے پیچھے ہٹا اور اپنی گردن کے بل کو نکال دے تو کڑاکے نکلنے کی آواز آئی۔ آسم، کہاں مر گئے ہو؟ بیسمنٹ میں ایک دہاڑ گونجی۔ آ گیا سر۔ آسم ہڑبڑی میں بیسمنٹ میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے وہ بریف کیس لاکر سامنے ایک سٹول پر رکھا اور خود مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ وہ سٹول ایک کرسی کے سامنے پڑا تھا۔ ابراہیم اس کرسی پر بیٹھا اور بریف کیس کھولا۔ لڑکا اٹھ کھلی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔
ابراہیم نے بریف کیس میں سے ایک کٹر نکالا تو اس لڑکے کا حلق خشک ہوا، جبکہ ابراہیم نے افسوس سے اس بندھے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ ابراہیم نے وہ کٹر اسٹول پر رکھا، پھر اس نے کچھ تارے نکالے جن کے سرے ننگے تھے۔ اس نے وہ تارے عاصم کو پکڑائیں، ان کو بیٹری کے ساتھ لگا دو اور وہاں وولٹیج فل کر دینا۔ اس کو نارمل سے انداز میں حکم دے رہا تھا، جبکہ بندھے ہوئے لڑکے کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا، اس کا دل دھڑک دھڑک کر حلق کو آ رہا تھا۔ ابھی ابراہیم کا کام ختم نہیں ہوا تھا، اس نے کچھ کیل نکال کر کٹر کے پاس رکھی اور بریف کیس میں سے اب ایک ہتھوڑا نکالا اور وہ ان کیلوں کے ساتھ رکھا۔ وہ اپنے اوزار جیسے چن چن کر رکھ رہا تھا، جیسے ایک سرجن سرجری سے پہلے اپنے آلات جراحی کو سنبھال سنبھال کر اپنی اپنی جگہ پر رکھتا ہے، تاکہ وقت پڑنے پر اس کو کوئی چیز ادھر ادھر تلاش نہ کرنی پڑے۔ بندے ہوئے لڑکے نے تھوک نکلا، دیکھو مما، میں نہیں جانتا وہ گڑیا۔ مگر ابراہیم اب ایک تیز دھاڑ خنجر اسٹول پر رکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو لڑکے کے سارے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ اب اپنی تھوڑی پر انگلی جمائے پرسوچ انداز میں سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ سر، یہ وائر، عاصم نے ننگی تاریں اس کے جانب بڑھائیں۔ ابراہیم ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکا۔ نہیں، ان کی ضرورت سب سے آخر میں پیش آئے گی۔ وہ پرسوچ انداز میں اسٹول پر پڑے آلات کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ناخن اکھاڑیں گے۔ وہ ساتھ ساتھ اس بات پہ سر ہلا رہا تھا۔ وہ بندہ ہوا لڑکا خوف اور حیرت سے سامنے کھڑے بے رحم انسان کے پلان سن رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکیں گے۔ وہ انگلی تھوڑی پر جمائے اپنا لاہلا عمل بتا گیا۔ پھر اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ وہ کہتے ہنس دیا، جبکہ اس بار عاصم کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ ابراہیم نے سرخ آنکھوں کے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ اس لڑکے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کو لگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہی جلا ڈالے گا۔ شربتی آنکھیں اس وقت آنکھ کا شعلہ معلوم ہوئی تھی، کیونکہ جو زبان ابراہیم گورسی کے کام نہ آئے پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا۔ اور سر، پھر عاصم نے تھوک نگلتے پوچھا، اور پھر آخر میں اس کو ہائی وولٹیج کے اتنے جھٹکے لگائے جائیں کہ اس کا دماغ دوبارہ کسی بات کو یاد رکھنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اگر اس بھیجے میں ابراہیم گورسی کی باتیں نہیں گھس رہی ہیں تو پھر کسی بات کو حق ہی نہیں کہ وہ اس کے دماغ میں اپنی جگہ بنا سکے۔ وہ مسلسل اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم جھکا اور ایک کٹر اٹھایا۔ وہ کٹر اٹھائے قدم بقدم اس لڑکے کی جانب بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ لڑکے نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑنے کے لیے جھکا تھا کہ وہ لڑکا بول پڑا، امریکہ، امریکہ، امریکہ۔ وہ لڑکا کپکپاتا ہوا کہے گیا۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ اس نے غور سے اس لڑکے کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ریاست؟ ابراہیم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ کیلیفورنیا۔ ایڈریس؟ نہیں معلوم۔ وہ آنکھیں بند کر کے لڑکھڑاتی آواز میں بولا تو ابراہیم کہکا لگا کر پیچھے ہٹا۔ لڑکے نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ عاصم؟ اس نے مڑے بنا عاصم کو پکارا۔ جی سر۔ وہ فوراً سامنے آیا۔ میرا ٹول باکس لے جاؤ۔ آج بھی اس کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ ہنسی دبا کے کہہ رہا تھا، جبکہ بندھے لڑکے نے ایک گہری سانس خارج کی جو کب سے روکے ہوئے تھے۔ لیکن وہ ابراہیم کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کی سانس اٹکی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس بندھے ہوئے لڑکے کے سامنے جھکا۔ جب تک قبر بند نہیں ہوگی تم یہی رہو گے۔ اس کی آنکھیں کافی تھی سامنے والے کی روح چھیننے کے لیے۔ وہ اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو لڑک گیا، کہتے ابراہیم ہاتھ چھاڑتا ہوا پیچھے ہٹا۔ وہ وہاں سے ایک فون ملاتا ہوا نکلا، جبکہ عاصم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ٹول باکس سمیٹنے لگا۔ کیلیفورنیا، ایک لفظی حکم دیتا وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا نے اس وقت دن کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اس 12 منزلہ عمارت کے ایک فلیٹ میں اس وقت سناٹا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں ایک لاؤنج، اس لاؤنج میں ہی ایک کچن تھا۔ لاؤنج میں ایک صوفہ پڑا تھا اور سامنے LED ٹیبل تھا جو کہ بند تھا۔ صوفوں کے سامنے میز پر کسی ٹریش کین کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ سافٹ ڈرنک کے کین، برگرز کے خالی ریپر، کیچپ کے پیکٹس اور اس بیچ پڑی ایک ایش ٹرے۔
और इसमें मसले हुए अनगिनत सिगरेट के आधे आधे टुकड़े। लाउंज से होकर सामने एक कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेडरूम था, जिसके बस में एक किंग साइज बेड और बस एक छोटा सा काउच मौजूद था। बेड पर आड़ी तिरछी हालत में एक मर्द लेटा हुआ था। इसके जिस्म पर बस एक शॉर्ट थी और वो लिहाफ पर ऊपर पड़ा सो रहा था। इसका फोन इसके साइड टेबल पर पड़ा बज रहा था, मगर वो गहरी नींद में था। लेकिन मोबाइल में मुसलसल पैदा होने वाली थरथराहट ने इसकी नींद को तोड़ा। इसने ऊंधे मुंह लेटे लेटे ही इधर उधर हाथ मारा तो उसका हाथ साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को लगा। इसने मोबाइल उठाने की कोशिश की, मगर मोबाइल जमीन पर गिर गया। उफ, क्या मुसीबत है यार! वो झुंझलाकर उठकर बैठा। फिर इसने कोफज़दा चेहरे के साथ नीचे पड़ा मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर बाबा के नाम से एक नंबर शो हो रहा था। इसने आंखें मलते हुए फोन कान को लगाया। जी बाबा, वो गनूदगी भरी लहजे में बोला। तुम ठीक हो ज़ावियार? सामने से एक परेशान हाल आवाज समातों से टकराई। जी बाबा, मुझे क्या होना? वो खजलत में बोला। इब्राहिम तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा है, बेटा अपना ख्याल रखना। इन्होंने फिक्रमंदी से कहा। कम ऑन बाबा, वो यहाँ नहीं पहुंच सकता। इसने थकान से भरपूर लहजे में सामने वाले शख्स को यकीन दिलाया। लेकिन ज़ावियार, तुम जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। इन्होंने बेचैनी से कहा। बाबा, वो बस एक मामूली सा बिजनेसमैन है, कोई माफिया नहीं जो इससे आप इससे इस तरह से डर रहे हैं। वो मुझे नहीं ढूंढ सकता। आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे नींद आ रही है। प्लीज, मुझे थोड़ी देर और सोना है। और हाँ, वो रुक कहते कहते रुका। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। इसने चेहरे पर नागवारी लिए कहा। ठीक है, कर दूंगा, मगर तुम मोहतात रहना। वो बाप थे, और बाप का कलेजा अपनी औलाद के लिए यूं ही कट जाता है जब इसको अपनी औलाद जरा सी भी खतरे में नजर आए। ओके बाबा, इसने कहते फोन बेड पर पटका और दोबारा बेड पर ऊंधे मुंह गिर गया। खतीजा बेगम परेशान हाल से इधर उधर टहल रही थी कि ख़याम कुरैशी कमरे में दाखिल हुए। शाह साहब, वो पूछने के लिए इनकी जाने बढ़ी। बेफिक्र रहो, गोरसी हाउस में ही है। मुझे सफियान साहब ने बता दिया था। वो आकर सोफे पर ढह गए। लेकिन वो इब्राहिम तो कह रहा था। वो परेशानी से आकर इनके साथ बैठी। वो वॉशरूम में थी और वो पागल इंसान से सड़कों पर ढूंढ रहा था। ख़याम कुरैशी को इब्राहिम गोरसी पर इतना गुस्सा आया कि इनका दिल किया कि इसको उड़ा कर रख दें। मैं बहुत डर गई थी। जिस तरह वो आया और इसने वार्निंग दी, खतीजा बेगम रो पड़ी। कयाम कुरैशी ने कर्ब से आंखें मूंद ली। प्लीज खतीजा, इस हर वक्त एक ही बात मत किया करो। मैं सारा दिन इन्हीं मसाइल से उलझता हूँ। अब मुझे थोड़ा आराम करना है। वो बेबसी से सोफे के पुश से टेक लगा गए। खतीजा बेगम की हैरत की इंतहा न रही। शाह साहब, कैसे बात है आप? आपकी बेटी इस जहन्नुम में पलकर झुलस रही है और आप आराम करने की बातें कर रहे। वो रुख मोड़े इनकी जानिब देखकर कह रही थी। इनके लहजे में गुस्सा और अफसोस शामिल था। वो सबके और सबसे बढ़कर बेबसी थी इनकी आवाज में। खतीजा, इन्होंने नर्म आवाज में पुकारा। कुछ दिनों बाद इब्राहिम वापस मिस्र चला जाएगा। मैं सुफियान से कहूंगा, वो हमें सिफा से मिलने देगा। मुझे उम्मीद है कि सुफियान गोरसी हमारी दरख्वास्त सुनेगा, और अगर इसने ऐसा न किया तो मैं शाहतन जी की सिफारिश लगवाऊंगा। वो इनकी बात नहीं टालता, इसलिए तुम बस थोड़े दिन सब्र कर लो। वो ठहर ठहर कर बंद आंखों से ही बोले थे। वो खतीजा बेगम पर चिल्लाना चाहते थे, कहना चाहते थे कि वो बाप हैं, मगर वो बेबस हैं। मगर इन्होंने नरमी से समझाया कि उनके सामने बैठी औरत सिर्फ इनकी बीवी नहीं, बल्कि वो एक माँ थी। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद खयाम कुरैशी की औलाद के लिए हुए गुनाह की सजा काट रही थी। खतीजा बेगम के साथ इनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी खतीजा बेगम की बड़ी बहन से हुई थी, जिनका बेटा ज़ावियार था। मगर शादी के चंद सालों बाद ही वो ज़ावियार को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसलिए मियाँ इमदाद शाह ने इनको अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दिया कि वो खाला होने के नाते ज़ावियार को बेहतर परवरिश कर सकेंगी। इन्होंने बेहतर परवरिश की भी, मगर ज़ावियार न जाने किस मिट्टी से बना था कि इसके अंदर का शैतान दिन ब दिन उभरता ही चला गया। और तो और इनको अपनी बेटी की जान के लाले पड़ गए थे। जावियार 17 बरस का था जब सिफाह पैदा हुई थी। सबसे पहले तो इसने एहतजाज किया कि इस उम्र में दोबारा भाई नहीं बन सकता, लड़के इसका मजाक बनाएंगे। मगर फिर इसने नई मुंतक घड़ी के बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ। इसको एक भाई चाहिए था, ना कि बहन। वो इस तरह वो पहले दिन से सिफाह से नफरत का शिकार रहा था।
وہ چھوٹی سی تھی اور باقی لڑکیوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتی تو وہ بھی زاویار سے کہتی کہ وہ اس کے ساتھ کھیلے، مگر زاویار اس کے ساتھ کھیلنے کے بجائے اس کے کھلونے ہی توڑ دیا کرتا تھا۔ صفا رو دھو کر سجل کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں وہ دونوں سارا دن کھیلتی رہتے۔ پھر جب ابراہیم کالج سے واپس آتا تو وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا۔ ابراہیم کا سجل کے لیے پیار دیکھ کر صفا کا دل مزید ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ اس کا بھائی اس کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا تھا جس طرح سجل کا بھائی کرتا تھا، کیونکہ زاویار صفا سے کسی ناجائز وجود کی طرح کراہت محسوس کرتا تھا۔ وہ یہ سب سوچتی رہ جایا کرتی تھی۔ ابراہیم جب سجل کو سائیکل پر بٹھا کر لان کے چکر کاٹ رہا ہوتا تو صفا اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے ان دونوں کو دور کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کتنے ہی خاموش آنسو بہہ جایا کرتے تھے، مگر نہ تو وہ آنسو کبھی سجل دیکھ پائی تھی اور نہ ہی ابراہیم۔ رات کے پچھلے پہر وہ گھر واپس لوٹا تھا۔ سفیان غور سے کب کے سو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی چابی گھمائی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابراہیم نے لائٹ آن کی تو وہ سکون سے سو رہی تھی، اپنے بیڈ پر کسی اوکار کی طرح قبضہ دیکھ کر۔ ابراہیم کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر ڈریسنگ میں گھس گیا۔ وہ واپس آیا تو ایک سادہ سے کرتے میں ملبوس تھا، اس کے ساتھ اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر پہن لیا تھا۔ اس نے اپنی الماری سے ایک کمبل نکالا اور اس کو لیے کاؤچ پر آ گیا۔ وہ لیٹنے لگا کہ اس کی کمر میں ٹیس اٹھی۔ وہ شام کو بھی کاؤچ پر سوتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ اف، کیا مصیبت ہے یار! وہ خلجت سے سیدھا ہوا، لیکن پھر وہ لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر درست کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس کو عجیب عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ابراہیم نے جھٹکے سے کمبل اپنے چہرے سے ہٹایا اور اندھیرے میں ادھر دیکھنے لگا۔ پھر وہ رک کر آوازیں سننے لگا۔ وہ کسی کے کراہنے کی آواز تھی۔ ابراہیم نے فوراً کمبل اتارا اور لائٹ آن کی۔ وہ آوازیں بیت سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً صفا کے پاس پہنچا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا لحاف اتارا تو وہ کانپ رہی تھی۔ اب اس کو کیا ہوا؟ اس نے خجلت سے اس کا لحاف ایک طرف کیا، پھر اس نے بے ساختہ صفا کا ماتھا چھوا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ شٹ! ابراہیم نے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ اس کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ ناٹ اگین یار! اس کو ہسپتال کے نام سے بھی کوفت ہوتی تھی۔ گزشتہ رات بھی اس نے مشکل سے چند گھنٹے وہاں گزارے تھے صفا۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا، مگر وہ کانپتی رہی۔ اے لڑکی! اس کے چہرے پر سختی در آئی، مگر صفا کو نہ اس کی سختی دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی بیزاری۔ وہ ہنوز بخار میں تپ رہی تھی۔ فائن، تمہیں کس نے کہا کہ اتنی سردی میں اس طرح بھیگنے کو؟ اب بھگتو، کہتے وہ مڑنے لگا۔ ویسے بھی تم تو مرنا چاہتی ہو، چلو آج ٹرائی کر لو، بٹ ٹرسٹ می، تم نہیں مرو گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کاؤچ کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر اس کو کوئی خیال آیا، اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور صفا کی ویڈیو بنائی، جس میں وہ بری طرح لرز رہی تھی اور کپکپا رہی تھی۔ ابراہیم نے وہ ویڈیو اس اینگل سے بنائی کہ صفا کی حالت دیکھ کر سفاک سے سفاک انسان کو بھی رحم آ جائے۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے صفا کا لحاف ٹھیک کر دیا۔ وہ مسکراتا ہوا آ کر کاؤچ پر بیٹھا۔ اس نے قیام قریشی کا نمبر نکالا اور ویڈیو ان کو سینڈ کر دی۔ کیا خیال ہے؟ شو کنٹینیو کیا جائے یا آپ لوگ زاویار کا ایڈریس بھیج رہے ہیں؟ اس نے ایک ڈیول والا ایموجی لگا کر وہ پیغام سینڈ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا صفا کی جانب دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اس کے پاس آیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے کی دراز سے کچھ گولیاں نکالی، وہ صفا کو سہارا دے کر بٹھایا۔ یہ لو لڑکی، یہ دوا کھا لو۔ وہ اس کو بٹھا کر پانی کا گلاس اٹھانے لگا۔ وہ صفا دوبارہ لڑھک گئی۔ ابراہیم نے چونک کر دیکھا، کم آن یار، بخار ہوا ہے، فالج نہیں کہ تم بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ پھر وہ کسی احساس کے تحت بیڈ راؤنڈ سے ٹینگ لگا کر بیٹھا اور صفا کو اپنے سہارے بٹھایا۔ وہ اسی کے سہارے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے گولی نکال کر صفا کے منہ میں رکھی اور اس کو پانی پلایا۔ صفا نے بمشکل گولی نگل لی، لیکن وہ نیم دراز تھی تو پانی اس کے حلق کو لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ ابراہیم جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، وہ اس کو بھی سیدھا کیا گیا اور صفا کی گردن کے پچھلے حصے پر مساج کرنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کی سانس بحال ہوئی۔ ابراہیم نے محسوس کیا وہ خود بھی سانس روکے ہوئے تھا۔ صفا نے ایک لمبی سانس لی تو ابراہیم نے بھی سانس خارج کی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس نے اپنی سانس کیوں روکی ہوئی تھی؟ لیکن پھر اس کو ایک نیچرل رد عمل قرار دے کر اس نے سر جھٹکا۔ اس نے نرمی سے صفا کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے گرد لحاف اچھی طرح لپیٹ دیا۔
وہ کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا اور پھر آ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم دھسائے ان کو تھوڑی کے نیچے ٹکائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کراہنے کی آوازیں کم ہو گئی، اس کی کپکپاہٹ میں بھی کمی آ گئی۔ ابراہیم کے موبائل پر اسکرین بلنک ہوئی۔ اس نے مسکرا کر موبائل اٹھایا۔ ابراہیم، تم سے شفاق، ظالم اور جابر انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ صرف وہ معصوم ہے، تم اس کے ساتھ آخر کیسا کر سکتے ہو؟ ابراہیم، زاویار کا ایڈریس تمہیں کبھی نہیں ملے گا، چاہے اس کے لیے تم میری جان دے دو۔ پیغام پڑھ کر ابراہیم کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ جان تو میں لے کر رہوں گا مگر زاویار کی۔ اس نے زیر لب اپنا عہد دہرایا اور فون کو الٹا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اب اس کے اسکرین پر سفیان گورسی کی کالز آ رہی تھی۔ وہ کسی خیال کے تحت اٹھا، کمرے سے نکلا، اپنے پوشن کو اندر سے لاک کر لگا دیا، یعنی اب اگر سفیان گورسی آنا چاہتے بھی تو وہ اس کمرے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ آ کر آرام سے کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ موبائل بجتا رہا۔ سفیان گورسی موبائل کان سے لگائے اس کے پوشن کے دروازے پر بے بس سے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک دو بار دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی نہ آیا۔ اس لڑکے نے الگ سے جینا حرام کر دیا ہے میرا، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ کیا ہوا؟ منال بیگم آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی جبکہ سفیان گورسی نے فون بیڈ سے سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور مٹھیاں بھیج کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا سفیان؟ منال بیگم اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے سفیان گورسی کے چہرے کے تاثرات دیکھے جہاں غصہ اور پریشانی دونوں موجود تھے۔ کچھ نہیں ہوا منال، تمہارے بیٹے نے جینا حرام کر دیا ہے میرا، وہ دبے دبے غصے سے بولے۔ اب کیا کیا ہے ابراہیم نے؟ ان کو دکھ ہوا ان کے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر جب وہ کانپنے لگی تو اس کی ویڈیو بنا کے اس کے باپ کو بھیج دی ہے، اور اب موصوف نہ میرا فون اٹھا رہے ہیں اور نہ اپنا پوشن لاک کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے غصے سے جبڑے بھیج لیے۔ اوہ اچھا۔ منال بیگم ان کے برعکس پرسکون سی نظر آئیں۔ وہ جا کر اپنی طرف بیٹھ گئی۔ وہ اپنا لحاظ درست کرنے لگیں تو سفیان گورسی نے تعصب سے ان کی جانب دیکھا۔ تم دونوں ماں بیٹی اتنے شفاق کب سے بن گئے ہو؟ وہ گردن موڑ کر منال بیگم کو دیکھ رہے تھے جو کہ اب لیٹنے ہی لگی تھی۔ جب سے ہمارے پھول کو بے رحمی سے کچل دیا گیا تب سے، وہ سپاٹ لہجہ لیے جواب دیتی، آنکھیں بند کر گئی، جبکہ سفیان گورسی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لیکن تم لوگوں کا ٹارگٹ غلط ہے، اس بچی کے ساتھ ایسا کر کے تم خود میں اور زاویار میں موجود فرق کو مٹا رہے ہو۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی ان کو سمجھانے کی۔ سو جائیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی کروٹ بدل گئی، جبکہ سفیان گورسی کتنی ہی دیر ان دونوں ماں بیٹے کی شفاقیت پر افسوس کرتے رہ گئے۔ صبح ہوئی تو ابراہیم نے سب سے پہلے اٹھ کر صفا کو دیکھا، اس کا اسکارف ہٹا کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ بخار کم تھا مگر ابھی بھی ٹمپریچر تھا۔ پھر وہ دوبارہ اس کا لحاظ درست کرتا واش روم میں گھس گیا۔ واش روم میں آتے ہی اس کی نظر صفا کے گیلے کپڑوں پر گئی جو کہ ابھی تک گیلے تھے۔ ابراہیم نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کی ان کپڑوں کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے کچھ سائے سے لہرائے تھے۔ اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، سردی کی سپہر اور تندو تیز بارش۔ وہ اپنے کالج وین سے اترا اور اپنے سر پر ایک رجسٹر رکھے جلدی جلدی گھر کے جانے پڑا۔ وہ گیٹ پر پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قریباً 8 سالہ صفا ان کی گیٹ سے باہر کھڑی تھی، سینے سے اپنی گڑیاں لگائے وہ ٹھٹری ہوئی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ابراہیم نے جلدی سے گیٹ بیل دی اور ایک نظر اس کو دیکھا۔ صفا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے سر پر رجسٹر رکھے سے پوچھ رہا تھا۔ میں سجل کے ساتھ کھیلنے آئی تھی، اس نے کپکپاتے لبوں سے بمشکل بتایا۔ تم پاگل ہو؟ اتنی بارش میں گھر سے نکل آئی ہو، تمہارے ماں باپ نے نہیں روکا؟ وہ حیران رہ گیا۔ ہاں وہ امی گھر نہیں تھی تو میں سجل کے پاس آ گئی، وہ کپکپا رہی تھی۔ ابراہیم مسلسل بیل دیتا رہا مگر کسی نے گیٹ نہ کھولا۔ گیٹ کوئی نہیں کھول رہا، وہ بھی کپکپاتی ہوئی بولی۔ ابراہیم نے نظر صفا کے جامنی ہوتے ہونٹوں کو دیکھا اور گیٹ زور زور سے بجانے لگا۔ صفا کپکپا رہی تھی، اس کے ہونٹ سردی کی شدت سے جامنی ہو رہے تھے۔ ابراہیم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا اور غصے سے دوبارہ گیٹ پر مکہ مارا۔ پھر ابراہیم نے کھڑے کھڑے اپنا کوٹ اتارا اور صفا کے گرد لپیٹ دیا۔ وہ بری طرح ٹھٹر رہی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو یار، ابراہیم چلایا اور گیٹ میں لات ماری۔ تھوڑی ہی دیر میں گیٹ کھل گیا۔ سامنے زلیخا چھتری لیے کھڑی تھی۔ ابراہیم بیٹا آ جاؤ، اس نے چھتری ابراہیم کی جانب بڑھائی۔ کہاں مر گئے تھے سب لوگ، کب سے بیل دے رہا ہوں؟ وہ ان کے ہاتھ سے چھتری لیے ہوئے چلایا۔ بیٹا بجلی بند ہے اس لیے بیل کام نہیں کر رہی،
وہ تو میں نے گیٹ بجنے کی آواز سنی تو بھاگ گیا آئی، وہ کہتی جلدی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم نے چھتری صفا کے اوپر کی، چلو۔ وہ اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑے اس کو اندر لے گیا۔ لاؤنج میں وہ دونوں پہنچے تو منال بیگم ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ او ہو، میرا بیٹا کتنا بھیگ گیا ہے، جاؤ جلدی سے کپڑے بدل لو، انہوں نے کہا، لیکن پھر ان کی نظر ساتھ کھڑی صفا پر۔ ارے صفا، تم اتنی بارش میں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے صفا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو کہ اب جامنی پڑتا جا رہا تھا۔ وہ میں، امی اس کو پلیز لے جا کر خشک کریں، اس کو سجل کا کوئی ڈریس پہنا دے اور ہیٹر آن کر دے، اس کی حالت صحیح نہیں لگ رہی مجھے۔ صفا سے پہلے ابراہیم بولا، لیکن یہ یہاں کیسے آئی اتنی بارش میں؟ منال بیگم ابھی تک شوق میں تھی۔ امی سجل کے ساتھ کھیلنے چلی آئی، ختیجہ آنٹی گھر نہیں ہے تو شاید زاویہ کے ڈر سے یہاں آ گئی، مگر بارش شروع ہو گئی، نہ جانے کب سے گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے کپڑے نچوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ چلو آؤ صفا، منال بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سجل کے کمرے میں لے گئی۔ صفا بری طرح کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم خوش کپڑے پہن کر سجل کے کمرے میں گیا تو صفا اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سجل، تمہیں پتا ہے آج امی صبح سے آنٹی کے گھر چلی گئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جلدی آ جائیں گی، مگر پھر بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، آنٹی جلدی آ جائیں گی۔ سجل نے صفا کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ دونوں بہت چھوٹی تھی، مگر جب وہ ساتھ بیٹھی باتیں کیا کرتی تھی تو ان کی باتیں سن کر بڑے بھی حیران رہ جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر سجل پتا ہے کیا ہوا؟ صفا نے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سجل نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے۔ لائٹ چلی گئی، سارے گھر میں اندھیرا ہو گیا اور وہ کہتے کہتے خوفزدہ سی ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا صفا؟ سجل نے پوچھتے ہوئے اس کے سرد ہاتھوں میں اپنے منہ سے بھانپ دی۔ ابراہیم یکٹک سا ان چھوٹی سی سہیلیوں کو دیکھے گیا، میرے کمرے میں سائے سے تھے۔ صفا کے چہرے پر خوف تھا، وہ بچی تھی اور بچے اندھیرے میں اپنے سائے سے بھی ڈر جایا کرتے ہیں۔ اوہ، پھر؟ اب کی بار سجل کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ میں بھاگ کر لاؤنج میں آئی تو وہاں زاویار بھائی بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بتاتے ہوئے صفا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اٹس اوکے صفا، وہ یقیناً کسی اور بات کی وجہ سے غصے میں ہوں گے اور تم پر غصہ نکال دیا، کہتے سجل نے صفا کو اپنے ساتھ لگا دیا۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی تو میں تمہارے پاس چلی آئی۔ اس نے ہسکیوں کے بیچ بتایا تو سجل اس کے بالوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اب تم یہیں رہو، جب خدیجہ آنٹی آ جائیں گی تو تم واپس چلی جانا، اوکے؟ سجل نے اس کو الگ کر کے اس کے آنسو پہنچے۔ اوکے، صفا نے اس بات پہ سر ہلایا، لیکن اس کو اسی وقت ایک چھینک آئی۔ ہیلو لیڈیز، ابراہیم ان دونوں کے پاس چلا آیا۔ ابراہیم بھائی، آپ کو تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ آپ اتنی دیر بارش میں بھیگتے رہے؟ سجل نے پریشانی سے اپنے بھائی سے پوچھا۔ نہیں میری گڑیا، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ آپ اتنی دیر بارش میں بھیگتے رہے؟ سجل نے پریشانی سے اپنے بھائی سے پوچھا۔ نہیں میری گڑیا، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ اس نے کھڑی کھڑی سجل کے پھولے ہوئے گال کھینچے۔ آپ بھائی، آپ نے اپنا اس نے اپنا گال سہلایا، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری اس دوست کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے زلیخا اماں سے کہہ کر اس کے لیے چکن سوپ بنوا دو، پھر میں اس کو دوا دے دوں گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ صفا، کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ سجل نے پریشانی سے پوچھا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا اور ایک چھینک لی۔ لگ گئی ہے۔ اب کی بار ابراہیم بولا تو سجل بیڈ سے اتری اور زلیخا اماں نے سے سوپ بنوانے چلی گئی۔ ابراہیم کچھ دیر صفا کی سرخی سی ناک دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ تم ابھی تک ویسے ہی ہو؟ ابراہیم بڑبڑایا۔ اس کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کب سے واش روم میں ایک جگہ ہی کھڑا ان کے گیلے کپڑوں کو گھورے جا رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور شاور آن کر دیا۔ دبئی میں اس وسیع مینشن کے وسیع عریض لان میں وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ اپنی ڈیک چیئر پر بیٹھا وہ کوئی اخبار پڑھ رہا تھا کہ ملازم ایک ٹریک میں ٹرکش کافی لے کر آیا۔ اس نے اخبار کھول کر کے پاس پڑے اسٹول پر رکھا اور کافی کا کپ اٹھایا۔ ملازم معطب سا کھڑا تھا۔ مغیث کو بلاؤ، اس شاندار سے آدمی نے حکم دیا جو اس وقت ایک 2 پیس میں ملبوس تھا۔ ملازم اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس نے 2 سپ لیے تھے کہ ایک نوجوان سا لڑکا مؤدب سا کھڑا تھا۔ جی سر، اس نے اپنی موجودگی ظاہر کی۔ تیمور کے گھر 20,000 درہم بھیج دو، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے حکم دیا۔ اوکے سر، مقابل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اب اب وہ دوبارہ بولا تو کافی کا کپ سٹول پر رکھا۔ سر، اس کے ماں باپ اور ایک بہن ہے۔
وہ چھوٹی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے۔ مغیث نے ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل بتائی۔ ٹھیک ہے، اس کے گھر کا خرچ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ سے جائے گا، اور اس کی بہن کی تعلیم کا بھی۔ وہ کہتے ہوئے آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے سر۔ مغیث نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ آدمی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ گارڈ نے مؤدب سے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ سوار ہو گیا۔ پیچھے مغیث نے ایک گہری سانس خارج کی، جس کو وہ نہ جانے کب سے روکے ہوئے تھا۔ کمال ہے، یا سیدی، وہ بڑبڑایا۔ یا سیدی، وہ بڑبڑایا۔ وہ پہلے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں اور پھر اس بندے کے محسن بھی بن جاتے ہیں آپ۔ وہ حیرت سے اس راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی وہ شخص گزرا تھا، اور اسی طرح شیز حسن آفندی اپنے دشمنوں کو قابو کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی دشمن رہتا ہی نہیں۔ مغیث کے چہرے پر ایک انوکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شیز حسن آفندی اپنے دشمنوں پر اتنے احسان کرتا ہے کہ جب وہ اپنے دشمن کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو دشمن کو سمجھ نہیں آتی کہ شیز حسن آفندی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یا معافی مانگنی ہے یا پھر مقابلہ کرنا ہے۔ اب کی بار مغیث کھلے دل سے مسکرایا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ منال بیگم لاؤنج میں آئی تو زلیخا ناشتے کی ٹرے اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ زلیخا، انہوں نے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کو آواز دی۔ جی بی بی جی۔ زلیخا وہیں سے پلٹی۔ یہ ناشتہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ ابراہیم تو کب کا جا چکا ہے باہر۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے زلیخا کو گھورا۔ وہ بیوی یہ صفا کے لیے ہے، زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ منال بیگم اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ زلیخا کے پاس سے گزر گئی۔ اس بی بی کو تو میں ناشتے کرواتی ہوں، اس کو یہاں بستر توڑنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ابراہیم کے پوشن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صفا کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے کو خالی پایا۔ اس کے جسم میں ابھی تک درد تھا، بخار کم تھا، مگر ابھی تک اس کے جسم میں بخار کی حدت قائم تھی۔ اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور بمشکل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا، اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر سامنے سے آتے انسان کو دیکھتے۔ اس کے بال منال بیگم کی مٹھی میں تھے۔ صفا کرا کر رہ گئی۔ تجھے کیا لگتا ہے تجھے یہاں آرام کرنے اور روٹیاں توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کو بازو سے دبوچ کر گھسیٹ رہی تھی۔ آنٹی پلیز۔ صفا نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لاؤنج میں لے آئی۔ صفا کے پاؤں ننگے تھے، ٹھنڈے فرش نے اس کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اس کو لاؤنج میں لا کر پٹکا تھا۔ وہ وہیں ڈھہ گئی۔ زلیخا چپ چاپ سے کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی جو ان کے گھر میں کھیلتی ہوئی پلی بڑھی تھی، آج اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر اس کے گھر کی در و دیوار کانپ گئے تھے، مگر وہ سب بے بس تھے۔ منال بیگم نے حقارت سے اس کو دیکھا اور صوفے پر بیٹھی، جبکہ صفا فرش پر بیٹھی خود میں سمٹ رہی تھی۔ بخار نے اس کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا، اس کے بدن میں طاقت نامی کوئی چیز باقی نہ بچی تھی۔ زلیخا۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں منال بیگم کی آواز گونجی تو زلیخا مؤدب سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جاؤ، صفائی کرنے والی بالٹی اور پوچھا لے کر آؤ۔ آج سارے گورسی ہاؤس کی صفائی یہ لڑکی کرے گی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے حکم دیا تو زلیخا نے ایک نظر کانپتی ہوئی صفا کو دیکھا۔ جاؤ، کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ منال بیگم دوبارہ دہاڑی تو وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد زلیخا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پوچھا اور پانی کی بالٹی۔ اس نے ساری چیز لا کر صفا کے سامنے رکھی۔ چلو لڑکی، ہو جاؤ شروع۔ 1 گھنٹے میں سارا گورسی ہاؤس شیشے کی طرح چمک جانا چاہیے۔ منال بیگم نے اس کو حکم دیا تو صفا نے اپنا آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ پھر اس نے اپنا نڈھال سے وجود اٹھایا اور جھاڑو ہاتھ میں پکڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی لہرایا کہ کس طرح خدیجہ بیگم اس کو کھیل کھیل میں بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک دن وہ ملازمہ کے ساتھ صفائی کروا رہی تھی تو خدیجہ بیگم نے ملازمہ کو بہت ڈانٹا تھا کہ ان کی بیٹی بہت نازک ہے، وہ محلوں میں پلی بڑی ہے، یہ کام اس کے کرنے کے نہیں ہے۔ صفا کو اپنی ماں کی ایک ایک بات یاد آئی، مگر اس وقت نہ تو سامنے اس کی ماں تھی اور نہ ہی وہ اپنے محل میں تھی۔ وہ اس وقت ایک ایسے جہنم میں تھی جہاں اس کو جلنے کے لیے جھلسنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، جہاں اب وہ بس اللہ کے رحم و کرم پر تھی، جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس نے ایک ہچکی لی اور جھاڑو اٹھائے صفائی کرنے لگی۔ وہ جھاڑو لگاتی جا رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے، اور آنسو گورسی ہاؤس کے ایک ایک کونے میں اس معصوم پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان رقم کرتے چلے گئے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، اس کے جسم میں مزید سکت باقی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے پوچھا اٹھایا اور ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں بیٹھی ٹھنڈے پانی سے بھگو کر پوچھا لگانے لگی۔ آنسو ساتھ ساتھ رواں تھے۔ آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، مگر ابھی تک اس نے صرف لاؤنج کی صفائی بھی مکمل نہیں کی تھی۔ لڑکی، لگتا ہے تمہاری رفتار بہت کم ہے۔
منال بیگم نے اس کی جانب حقارت سے دیکھا۔ کیسے تیز ہوگی؟ ساری زندگی کسی کام کو ہاتھ لگایا ہو تب نہ۔ انہوں نے ایک پھٹکار بھرا، پھر ان کی آنکھوں میں نرمی در آئی۔ میری سجل بھی اسی طرح پلی بڑی تھی، کبھی ایک خروش بھی آنے نہیں دی تھی میں نے اس کو۔ اگر گر کر اس کو ذرا سی خروش بھی آ جاتی تو پورے گورسی ہاؤس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ رو رو کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی۔ بتاتے بتاتے منال بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے، جبکہ صفا کی آنکھیں پہلے سے ہی رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنا روئی ہوگی میری بیٹی، کتنا تڑپی ہوگی، مگر تیرے بھائی نے اس پر رحم نہیں کھایا۔ اب کی بار منال بیگم نے صفا کی جانب دیکھا تو صفا ان کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر گھبرا گئی، جبکہ منال بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں عجیب قہر تھا۔ انہوں نے صفا کو بازو سے دبوچا اور اس کو لیے لان میں آ گئی، اس کو لا کر دکھا دیا اور وہ دور جا گری۔ صفا کی کوہنیاں چھل گئیں مگر وہ زمین پر بیٹھی روتی سے سکتی رہی۔ زلیخا وہ پانی کی بالٹی لے کر آؤ، انہوں نے حکم دیا، جو صفا نے چونک کر دیکھا۔ زلیخا گندے پانی کی بالٹی لے کر آئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالٹی پکڑی اور صفا کے سر پر الٹ دی۔ وہ گندا پانی صفا کو آلودہ کر گیا، مگر صفا کو اس کی گندگی نے نہیں بلکہ اس کی ٹھنڈک نے تکلیف دی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، جبکہ منال بیگم وہاں کھڑی اس کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران گیٹ کھلا اور ابراہیم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گراج میں گاڑی پارک کر کے وہ اسی طرف آیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے زمین پر صفا بھیگی بیٹھی تھی اور اپنے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ ماما! ابراہیم نے وہیں سے پکارا اور بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ابراہیم تم خاموش رہو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ابراہیم نے اپنا کوٹ اتار کر صفا کے گرد لپیٹا، اس کو باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ابراہیم! پیچھے منال بیگم اس کو پکارتی رہ گئی۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے پاؤں پٹکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آیا، اس کی سانس پھول رہی تھی، جبکہ اب صفا کے ہونٹ جامنی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ریلیکس، وہ بڑبڑاتا ہوا اس کو لیے اپنے کمرے میں آیا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ اس کو باتھ ٹب میں بٹھایا۔ صفا بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹ جامنی تھے، اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ابراہیم نے گیزر آن کیا اور شاور ہاتھ میں پکڑے اس پر گرم پانی گرانے لگا۔ صفا کی حالت بہت خراب تھی، وہ گرم پانی اس پر بہا رہا تھا۔ جب اس پر لگی گندگی صاف ہو گئی تو ابراہیم نے شاور پھینکا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور زلیخا اماں کو آوازیں دینے لگا۔ جی بیٹا، وہ ہڑبڑی میں اس کے پاس پہنچی۔ پلیز اندر آئیں۔ اس کو لیے کمرے میں آیا اور ایک ڈریس نکال کر زلیخا کو پکڑایا۔ وہ اندر ہے، پلیز اس کو جلدی سے چینج کروا دے۔ ابراہیم کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ زلیخا یک ٹک سے ابراہیم کے چہرے کو دیکھ گئی۔ پلیز جلدی کریں، وہ چلایا تو جلدی سے کپڑے لیے اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں واش روم میں تھی، جبکہ ابراہیم ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ پلیز زلیخا اماں جلدی کریں، وہ اب تک تیسری بار چلایا تھا۔ ہو گیا، زلیخا نے اندر سے ہی جواب دیا تو وہ جلدی سے واش روم میں پہنچا۔ اسے دیکھا صفا نڈھال سے زلیخا کے سہارے کھڑی ہے۔ ابراہیم نے اس کو سہارا دیا اور لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ پلیز اماں اس کے لیے سوپ لے کر آئیں۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتا زلیخا کو حکم دے رہا تھا۔ زلیخا جلدی سے کمرے سے نکلی، جبکہ ابراہیم نے ایک تولیہ اٹھایا اور صفا کے بال خشک کیے۔ اور نڈھال سے بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی اس کے بال تو تولیے سے خشک کرنے کے بعد اس نے ڈرائر اٹھایا اور اس کے بالوں کو ڈرائر سے سکھا رہا تھا کہ منال بیگم تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ گڑ کر رہ گئی۔ ابراہیم! وہ وہی سے دہاڑی، پلیز ماما ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے مڑے بنا اپنی ماں کو جواب دیا تو ان کو مزید آگ لگ گئی۔ ابراہیم یہ تم صحیح نہیں کر رہے، وہ چلائیں اور اس کا کوئی رد عمل نہ آنے پر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بالوں کی ایک ایک لٹ پکڑ کر سکھا رہا تھا۔ صفا نے ادھلی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا۔ کیا وہ برا تھا؟ کیا وہ اچھا تھا؟ وہ کیسا تھا؟ اگر وہ اس کو یہاں اپنے انتقام کی خاطر لے کر آیا تھا تو اس کو تکلیف میں کیوں نہیں رہنے دیتا؟ اس کو مرنے کیوں نہیں دیتا؟ وہ کیوں اس کو موت کی نہش پر پہنچا کر واپس کھینچ کر لاتا ہے؟ کتنے ہی سوال تھے صفا کے دماغ میں جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے ڈرائر ٹیبل پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا، جبکہ صفا یوں ٹکٹکی باندھ کر اس کی ایک حرکت دیکھتی رہی۔ ایک ایک حرکت دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ کھول کر ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک ربڑ بینڈ تلاش کر رہا تھا، مگر پھر اس کے دراز میں حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے زور سے دروازہ بند کی اور بالوں میں انگلیاں دھسائیں۔ ڈیم اٹ! صفا چونکی۔ ایک ربڑ بینڈ بھی نہیں ہے تمہاری دراز میں یار! اس نے خود کو کوسا۔ صفا کے لب ہلے۔ وہ میں چوٹی بنا لوں گی، آپ رہنے دے، کہتے وہ خود اپنے بال سمیٹنے لگی۔
ابراہیم نے پلٹ کر اس کو ایک نظر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا کہ زلیخا اماں سوپ لے کر آئی۔ وہ آ کر ابراہیم کے پاس رکی، اس کو پلا دے، اور وہ دوا پڑی ہے ٹیبل پر، وہ بھی کھلا دیجیے گا۔ وہ چہرے پر ناگواری سجائے ان کو آرڈر دیتا وہاں سے نکل گیا۔ اب ایک بار پھر سے اس کو منال بیگم کا سامنا کرنا تھا۔ زلیخا صفا کے پاس آ بیٹھی اور اس کو اپنے ہاتھ سے سوپ پلانے لگی۔ صفا نے حیرت سے دیکھا تو زلیخا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا اماں؟ صفا نے پوچھا تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ کچھ نہیں۔ انہوں نے آنسو صاف کیے اور ایک چمچ صفا کی جانب بڑھائے۔ وہ سوپ پیتی رہی، پھر کچھ لمحوں بعد وہ بولی۔ وہ سوپ پیتی رہی، پھر کچھ لمحوں بعد وہ بولی، اتنی چھوٹی سی ہوا کرتی تھی تم۔ وہ کہتے ایک بار ماضی میں کھو گئی، جب جب بھی تمہیں سردی لگتی تھی میں ہی چکن سوپ بنا کر پلایا کرتی تھی، بلکہ تمہیں جب ایک چھینک بھی آتی تو ختیجہ بیگم تمہیں میرے پاس بھیج دیا کرتی اور کہا کرتی آپ کا مریض آ گیا ہے، اس کو اپنا جادوئی سوپ پلائیں تاکہ یہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ وہ زخمی سے مسکرائے۔ صفا یک ٹک سی ان کو دیکھے گئی۔ آپ کو یاد ہے؟ صفا نے پوچھنے پر انہوں نے حیرت سے صفا کی جانب دیکھا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے صفا، تم اور سجل میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہو۔ جبکہ سجل کا نام سن کر ان دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اچھا تم یہ سوپ ختم کرو اور پھر جلدی سے دوا کھا لو، زلیخا نے شفقت سے چور لہجے میں کہا تو صفا کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ چلو کوئی تو ہے جس کو صفا یاد ہے، ورنہ یہاں سب کو بس یہی یاد تھا کہ وہ زاویار کی بہن ہے، اس کے علاوہ سب لوگ اس کی شناخت بھول چکے تھے۔ ابراہیم جھجکتے ہوئے منال بیگم کے کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر نیند دراز تھی۔ ماما، ابراہیم آ کر ان کے پاس بیٹھا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، جبکہ منال بیگم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ماما پلیز، اس نے التجا کی۔ ابراہیم، کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ اس کے بھائی نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا تم اپنی بہن کی کٹی ہوئی شہرت بھول چکے ہو؟ اس سرخ آنکھیں لیے گرائیں کہ ابراہیم کو لگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں غرق ہو جائیں۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا ماما۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ وہ بولا تو اس کے لب کپ کپا رہے تھے، طرف سے غصے سے۔ تو پھر کیوں کر رہے ہو اس کی بہن پر اتنی مہربانیاں؟ وہ اب کی بار چلائیں۔ ماما پلیز، تو پلیز میں چاہ کر بھی اس پر سختی نہیں کر پا رہا۔ ابراہیم اب کی بار بے بس سا دکھائی دیتا تھا۔ منال بیگم نے پہلی بار ابراہیم کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ماما وہ بہت چھوٹی ہے، میری سجل کی طرح، جب وہ کپ کپاتی ہے تو میرے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ ابراہیم اپنی جگہ مجمد ہو جاتا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے ماما۔ ابراہیم کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو رہا تھا۔ منال بیگم نے اپنے بیٹے کا اتنا کمزور پہلو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکیں، لیکن کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں جلال تھا۔ منال بیگم نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں زاویار کی جان لوں گا اور خیان قریشی کو ایک لمحہ سکون کا نصیب نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے پھر چاہے مجھے اس لڑکی کو ہی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ کہتا کہتا لمبے لمبے داغ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ زلیخا نے صفا کو دوا کھلا دی اور اس کو لٹا کر اب اس پر لحاف درست کر رہی تھی کہ دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بلائے ابراہیم تن تن کرتا اندر داخل ہوا۔ زلیخا ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ ان کی جانب دیکھے بنا ڈریسنگ میں گھس گیا، چینج کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ صفا اس کی پشت کو دیکھے گئی، وہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا۔ زلیخا بھی جا چکی تھی۔ اب کمرے میں ایک بار پھر سے سناٹا تھا، ایک بار سے وحشت جہاں صفا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی بسی سے آنکھیں موند گئی، اس کے بدن میں طاقت نہ تھی کہ وہ مزید کچھ سوچ سکے، اس لیے وہ اس پر نیند مہربان ہوئی تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر ایک نئی جہان میں لے گئی، جہاں سکون تھا، جہاں خواب تھے، جہاں حقیقت نامی ناگ نہیں تھا جس کو ڈستا، وہاں لاشعوری تھی، اور لاشعوری میں کون ہوتا ہے؟ ہویا اس وقت اپنے گارڈن میں تھی۔ دھوپ نکل آئی تھی، اس لیے وہ دینا کے ساتھ وہیں چہل قدمی کر رہی تھی۔ مالی ادھر ادھر گارڈن کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور گیٹ پر گارڈ موجود تھے کہ ایک سیاہ مرسڈیز وہاں آ کر رکی۔ ہوریا نے وہیں سے گیٹ کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایک بلو جینس اور وائٹ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے، آنکھوں پر چشمہ لگا کر ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ لگ بھگ 30 سال کا تھا۔ ہوریا نے اس کو دیکھا تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہورینا کو گود میں اٹھائے اسی کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم یا اختی۔ وہ ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے جھکا کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام یا اخی۔ وہ ہوریا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آہ، یہ تو ہو گیا فارمل طریقہ۔ آؤ بدی، کہتے ہیں، کہتے اس نے باہیں پھیلا دی۔ ہوریا کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے دینا کو اس کی جانب بڑھا دیا۔ حسن نے اچنبے سے دیکھا۔ میری بیٹی اب یہی تم سے گلے مل سکتی ہے۔
حسن نے حیران سا ہو کر دینا کو اٹھا لیا۔ فال دینا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کو پکارا تو حسن کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے جھک کر دینا کے گال پر پیار کیا۔ یو کین سمپلی کال می انکل۔ وہ اس کا گال کھینچ کر بولا، پچھلی بار آیا تھا تو تم جڑواں بچے میری گود میں ڈال دیے تھے، اب کی بار یہ اسپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز نہیں تم لوگوں کی؟ خیر ہے، اگلی بار فٹ بال ٹیم گھر سے ہی لانچ کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ حسن نے ہنستے ہوئے حوریا سے کہا تو حوریا نے اس کو ایک ٹوکا اس کو رسید کیا۔ آؤچ! ایسے استقبال کرتے ہیں؟ وہ بدمزہ ہوا، جو سالوں بعد اپنے بھولے بچھڑے بہن بھائیوں کو یاد کر کے اس کی راہ میں پھول نہیں نچھاور کیے جاتے۔ حوریا نے منہ پھلا کر سینے پر ہاتھ باندھے۔ اوکے سوری۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا۔ خیر کی سزا تمہیں بعد میں دوں گی، پہلے چلو اندر ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ آگے آگے چل دی تو حسن بھی دینا کو اٹھائے پیچھے ہو لیا۔ شکر ہے اس بھوکے مسافر پر بھی کسی کو ترس آیا، ورنہ لوگ استقبال گلدستوں سے کرتے ہیں اور یہ میڈم ایک بچہ میرے ہاتھ میں پکڑا کے دیتی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا، شکر کرو جو اس طرح استقبال ہوتا ہے، ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، بندہ تمہیں دیکھتے ہی گولی سے اڑا دے۔ حوریا ہنستے ہوئے آ کر لاؤنج میں بیٹھی۔ ویسے گولی سے یاد آیا، تمہارا وہ کھڑوس شوہر کہاں ہے؟ اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ گولی سے کیوں یاد آیا؟ اور ہاں، کھڑوس نہیں ہے، میرے سویٹ سے ہسبینڈ ہیں۔ حوریا کو اپنے شوہر کی شان میں گستاخی پسند نہ آئی۔ گولی سے اس لیے کہ اس کی آنکھیں ہی ایسی ہیں کہ بندے کو آنکھوں سے ہی اڑا کر رکھتے، عجیب شعلے سے جلتے رہتے ہیں۔ بتاتے ہوئے حسن نے ایک جھرجھری سی لی۔ یار، کیا تمہیں وہی ملا تھا شادی کے لیے؟ میں مر گیا تھا کیا؟ اس نے مصنوعی سنجیدگی کے لیے کہا۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے وہ چڑھتے ہیں۔ یو پلے بوائے، کہتے حوریا نے کشن اٹھا کر اس کو رسید کیا۔ آؤچ! دیکھو دینا، تمہاری ماں مجھ پر تشدد کر رہی ہے، اس نے دینا سے شکایت کی۔ ایک منٹ، تمہیں دینا کا نام کیسے معلوم؟ وہ چونکی۔ ابھی تم نے تو بتایا، حسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں تو میں نے تو نہیں بتایا۔ حوریا نے آنکھیں چھوٹی کی۔ او کمان، تم بوڑھی ہو گئی ہو۔ او مائی گاڈ، تمہیں بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے کیا؟ اب کیا تم مجھے بھی بھول جاؤ گی؟ او نو، تم الزائم کا شکار ہو جاؤ گی، اس نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ حسن، حوریا نے ایک اور کشن اس کو اٹھا کر مارا۔ تم سدھر جاؤ، ورنہ آج ہی میں تمہارا سر کھول کر رکھ دوں گی۔ وہ دانت کھینچے گرائے۔ تم بے شک میرا سر کھول کر بھیجا بھی کھا لو نا، تب بھی تم حسن کرداوی نہیں بن سکتی۔ وہ باز نہیں آیا تھا۔ حوریا نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی ملازمہ آ گئی۔ میڈم، ناشتہ تیار ہے۔ وہ ہاتھ باندھے مؤدب سی کھڑی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جسے سیاہ بال ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، وائٹ ڈریس شرٹ اور لانگ سکرٹ جو پیروں تک آتی تھی۔ حسن ایک پل کے لیے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ حوریا نے حسن کی نگاہیں اس لڑکی پر دیکھی تو اس حسن کو ایک گھوری سے نوازا۔ تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں، اس نے ملازمہ سے کہا اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ حسن وہ ملازمہ ہے، حوریا نے دانت کھینچتے گرائے۔ تو کیا ہوا؟ اسلام میں سب برابر ہیں، کیا تم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کی بنیاد پر جج کرو گی میری پیاری بہن؟ حسن نے بلا کی معصومیت سجائے حوریا کو مزید تیش دلایا۔ اس نے ایک اور کشن اٹھایا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لگتا ہے میں مار کھا کھا کر تھک چکا ہوں، اب مجھے تھوڑی طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے ناشتہ کر لیا جائے۔ کیوں دینا؟ کہتے اس نے دینا کا پھولا ہوا گال کھینچا۔ ادھر آؤ میری بیٹی۔ حوریا نے دینا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کا گال سہلایا۔ کیا تم دونوں میری بچی کے گال کھینچتے رہتے ہو؟ وہ بھی انسان ہے، اس کو درد ہوتا ہے۔ حوریا نے دینا کے گال پر بوسہ دیا۔ اوکے، بابا نہیں کرتے تمہاری شہزادی پر کوئی ظلم۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کہتے ہوئے حوریا آگے آگے چلتی، جبکہ حسن نے مسکرا کر سر چٹکا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔